سلمان نیازی صاحب، آپ ہی سے میں یہ جاننا چاہوں گا، لیفٹیننٹ سرفراز اور دیگر 5 پاکستان کے بیٹے شہید ہوئے اور شہداء پوری قوم کے ہوتے ہیں، اس پہ باقاعدہ ایک ڈویژن کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی. کسی میسج کے ریسیپینٹ ملٹیپل ہوتے ہیں. پاکستان ہمیشہ انٹرنیشنلی ہم یہ میسج دیتے رہے اور یہ حقیقت بھی ہے کہ پوری پاکستانی قوم اپنی فوج کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، شہداء کا احترام بھی کرتی ہے. انٹرنیشنلی آج بھارت میں اس کو کیسے دیکھا جائے گا کہ حکومتی ایکشنز جو کیے جا رہے ہیں کہ جناب شہداء کے حوالے سے یہ کیا گیا، تو میسج کیا انٹرنیشنلی اس ایکشن سے دینے کی کوشش کی گئی، اور کیا یہ اسی کی کنٹینیویشن ہے جو کہ ماضی میں جو حکمران جماعتیں ہیں اس وقت، جو اتحاد ہے، وہ یہی حرکتیں کرتی رہیں اور اسی ایجنڈے کی کنٹینیویشن ہے یہ؟ دیکھیں اسد صاحب، یہ بڑے سینسٹیو ایشوز ہوتے ہیں. آپ کا تو ڈائریکٹ ریلیشن شپ ہے، آپ یو ور فرام آرمی فیملی. میں خود آرمی پبلک اسکول سے پڑھا ہوں. میری اسکولنگ آرمی پبلک اسکول میں نے پشاور سے پڑھا ہے، تو آپ کو پتہ ہے میں بڑا خود سینسیٹیو ہوں ایسے ایشوز پہ. ہمیں فخر ہے اپنی آرمی پہ، اور میرے خیال سے شہید جو ہوتے ہیں ہمارے، وہ سب کی ہوتے ہیں، کسی ایک انسان کی نہیں ہوتی، ان کی خالی فیملی کا بھی نہیں ہوتا. اور میرے خیال سے اس طرح کے ایشو کے اوپر اگر آپ پولیٹکس کرتے ہیں یا کسی کو نیچا دکھاتے ہیں، اور اگر جو خبر نے رپورٹ کیا ہے اور اٹس ٹرو، تو میرے خیال سے بڑے افسوسناک بات ہے. اور یہ میں نے ایک ٹویٹ دیکھی ہے کہ اسد صاحب، یہ ہمارے نامور صحافیوں نے ری ٹویٹ کی ہوئی تھی ایک ایسے بچے کی ٹویٹ جس کو ویسے 1 یا 2 لائکس ملے ہوئے تھے. وہ بڑی بری ٹویٹ تھی، میں اس کو انڈورس بھی نہیں کرتا، لیکن اس کو ری ٹویٹ کر کے اس کو اتنا زیادہ لوگوں تک پہنچایا گیا کہ میرے خیال سے اس سے زیادہ دل آزاری ہوئی ہوگی آرم فورسز جو ہمارے شہید ہیں ان کی فیملیز کی. تو اس وجہ سے دیکھیں، ہم سب عزت کرتے ہیں، وہ ان کا جو پیشہ ہے میرے خیال سے وہ بڑا پاک پیشہ ہے اور بڑا مشکل پیشہ ہے. وہ بارڈر پہ رہ کے لڑتے ہیں، ہمارے لیے جان دیتے ہیں تاکہ ہم آرام سے یہاں پہ سو سکیں اور ہمیں اچھی نیند آئے. وہ بڑا ایک اچھا پیشہ ہے. اس وجہ سے میرے خیال سے اس چیزوں کو پولیٹیسائز کرنا بڑا افسوسناک بات ہے. اور یہ آپ نے بیچ میں ایک چیز مینشن کر دی، دیکھیں میں فہد حسین صاحب کو پڑھ کے میں نے خود آرٹیکلز لکھنا شروع کیے. میرے وہ آئیڈیل رہے ہیں. جب میں ان کو پڑھتا تھا مجھے بڑا اچھا لگتا تھا. میں نے ان کا ایکسپریشن سیکھا، وہ جس طرح کی انگریزی لکھتے تھے کہ جو ان کا تھاٹ پروسیس تھا، اور ان کے ہوتے ہوئے ایز اے میڈیا ایڈوائزر چینلز کا بند ہونا یا اس طرح کی پالیسیز دینا بڑا افسوسناک بات ہے. مجھے بڑا برا لگ رہا ہے. آئی واز ناٹ ایکسپیکٹنگ کہ ہی بینگ دا ہیڈ آف آل دیز سچویشنز ان کے ناک کے نیچے سب ہوتا رہے. میرے خیال سے ان کو دیکھنا چاہیے، ان کی اپنی بھی ریپوٹیشن کی بات ہے اس میں. رائٹ. بیرسٹر احمد پنسوٹا، آپ سے میرا یہی سوال ہے کہ انٹرنیشنلی ان تمام ایکشنز کا ہم کیا میسج بھیج رہے ہیں؟ سر یہ بہت ہی غلط میسج بھیج رہے ہیں. دیکھیں آج بڑا امپورٹنٹ دن ہے، 9ویں 10ویں محرم کے اسپیکٹ سے، شہادت کے پوائنٹ آف ویو سے اس دن کی ایک اہمیت ہے. شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے. بات بڑی سمپل سی ہے کہ شہادت کے معاملات اور آرمی کی جو فائٹ کے معاملات ہیں ان کو سیاست سے کمپلیٹ الگ رکھنا چاہیے. اور جب ہم اس قسم کی باتوں پہ ڈیبیٹ کرنا شروع کر دیں کہ صدر نے کیا بات کی ہے، فلانے نے کیا بات کی ہے، یہ سوچنا بھی میرے نزدیک بہت غلط بات ہے کہ پاکستان کا کوئی شہری ہو پاکستان کے آئین کے تابع اور وہ یہ سوچتا ہو کہ کسی شہید کی شہادت کم ہے یا کسی شہید کی شہادت زیادہ ہے. دے آر پیپل ہو ہیو بین ڈیفینڈنگ آور فرنٹیئرز سنس 1947. ہم تمام لوگ ان کے مقروض ہیں، ہمارے بچے تک ان کے مقروض ہیں. یہ ہمارے لیے اتنی ایسپیکٹ بات ہے. لیکن جب یہ بات کرنا کہ جی ان کی شہادت کو ڈفرینٹ اینگل سے ڈسکس کرنا، اس کا صرف ایک اینگل ہے کہ انہوں نے پاکستان کے لیے اپنی جان دی اور اس جان کی ہم قدر کرتے ہیں. اور یہی میسج انٹرنیشنلی جانا چاہیے. انڈین میڈیا کو تو موقع چاہیے کہ جب ان کو پاکستان کے اوپر اٹیک کرنے کا موقع ملے. اور ہمارے ہاں کس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں، کوئی اٹھ کر کہتا ہے جی کہ یہ صدر صاحب آنے گئے، کوئی کہتا ہے نو کامنٹس، کوئی کہتا ہے کامنٹس. وائی آر وی ایون باک ڈاؤن انٹو دس؟ اگر کسی نے اٹینڈ کی ٹھیک ہے، اگر کسی نے اٹینڈ نہیں کی لیٹس ناٹ میک اے فاس آؤٹ آف اٹ. نقصان اس کا یہ ہو رہا ہے کہ آپ ایکچوئل ایشو سے سائڈ لائن ہو رہے ہیں. عجیب اس پہ باتیں ہو رہی ہیں کہ جی ہیلی کاپٹر گرا، اٹیک ہوا، کیا ہوا. بھائی بڑی سمپل سی بات ہے، ہی واز دا سینئر موسٹ آفیسر، ہی لاسٹ ہز لائف ان دا لائن آف ڈیوٹی. آپ اس چیز کو امیج کو بھیجیں کہ ہمارے ہاں جرنیل پاکستان کے جو لیفٹیننٹ جنرلز ہیں وہ خود ان ایشوز کو مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں. وہاں کھڑے ہو کے وہ سیلاب زدگان کے لیے خود کر رہا تھا جہاں پر حکومت کو چاہیے تھی، جہاں پر ہمارے وزیر اعظم صاحب جا کے فلمیں بنوا رہے تھے جہاز میں بیٹھ کے کہ جی کیمرہ آن کرو اور کیمرہ آف کرو، وہاں ہمارے کور کمانڈر صاحب کھڑے تھے. یہ وہ میسیجز ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو پبلک کے اندر جانی چاہیے. انڈیا
انڈیا کو جانی چاہیے, انڈیا کو ایک اسٹرانگ میسج ملنا چاہیے. آئی مائی سیلف کم فرام اے ملٹری بیک گراؤنڈ, لیکن ہم آج ان چیزوں پر ڈبیٹ کر رہے ہیں میڈیا, اس پہ ٹویٹر پہ بھی اور ہمارے کچھ چینلز پہ بھی, اور عجیب عجیب سے لوگ جن سے میں سمجھتا ہوں مجھے مزید اب افسوس ہے کہ ان سے انٹریکٹ نہیں کرنا چاہیے, وہ اس کو ری ٹویٹ کر رہے ہیں کہ جی یہ دیکھیں, اس کے نیچے میسیجز پڑھیں. وی آر ناٹ میڈ فار دس, وی آر دیئر ٹو ڈیفینڈ آر آرمی, ہمارا جوان ہماری جو ہے پہچان ہے. اینڈ آئی تھنک اس کا ایک بڑا اسٹرانگ میسج جانا چاہیے دنیا کو کہ ہم ان کے پیچھے کھڑے ہیں, خواہ ہم کسی اسکول آف تھاٹ سے ہوں, کسی پولیٹیکل اسکول آف تھاٹ سے ہوں, کسی ریلیجیس اسکول آف تھاٹ سے ہوں. راجہ عامر عباس صاحب صدر مملکت, سپریم کمانڈر آف دا آرمڈ فورسز, اور باقاعدہ یہ خبریں چلائی گئیں کہ انہیں منع کر دیا گیا کہ وہ نہ جائیں شہداء کے تدفین کے موقع پہ. ایک تو اگر یہ صحیح تھا یا غلط تھا, اس کو اتنا بڑا ایشو بنا کے پروجیکٹ کرنا, اور پھر انڈیا کو ہم کیا میسج دے رہے ہیں کہ پہلے جو پاکستانی قوم ہمیشہ اپنی افواج کے پیچھے کھڑی تھی, جو بھی رول جس نے بھی ادا کیا اس کو ہوا دینے میں, وہ غلط میسج ہم نے اسٹریٹجیکلی دیا. ارشد صاحب, پچھلے چند سالوں سے 4-5 سالوں سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس ملک میں جو پاک فوج ہے, اس نے جو لوگوں کو شعور دیا ہے 5th جنریشن وارفیئر کا, وہ اتنا ان کے اندر پینیٹریٹ کر چکا ہے, اور اب وہ جو ہماری یوتھ ہے خاص کر, وہ اتنی ایجوکیٹڈ ہے اور وہ ان چیزوں کو سمجھتی ہے کہ وہ اب ہر ایسے ایلیمنٹ کو سمجھ جاتی ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ملک کے ساتھ, کہ کہیں وی آر ناٹ سبجیکٹڈ ٹو 5th جنریشن وارفیئر کہ تو ہم نہیں دوبارہ سبجیکٹ ہو رہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جب سے یہ ہوا ہے, اس کو ریجیم چینج کی یہ چلی ہے آپریشن, اس کے بعد سے جو انڈیا کی آپ بات کر رہے ہیں, تو انڈیا نے وہ کام جو وہ کرنا چاہ رہا تھا پچھلے 25-30 برس میں, اور پرٹیکولرلی اس نیو وارفیئر سے 5th جنریشن وارفیئر میں, لیکن انفارچونیٹلی وہ پھر ایسا انہوں نے اس کو پلے کرنا اب شروع کر دیا ہے کہ ہمارے اندر, میں سمجھتا ہوں کوئی پولیٹیکل پارٹی, کوئی پاکستانی, کوئی پولیٹیکل لیڈر اس کا حصہ نہیں بن سکتا, کبھی بھی نہیں بن سکتا. بٹ یہ حکومت وقت کا فرض ہے کہ وہ ایلیمنٹس جو آپریٹ کر رہے ہیں, جو آپریٹرز ہیں بیرونی طاقتوں کے, ہمارے دشمنوں کے, اور وہ ایشوز جن کی وجہ سے اس ملک میں ایسی ایک فضا بن رہی ہے کہ جو ایک چیپٹر ہوتا ہے 5th جنریشن وارفیئر کا, کہ جس میں اداروں اور عوام کو دور کیا جاتا ہے, اس کو جو فلیئر اپ کر رہے ہیں, اس کو جو ہوا دے رہے ہیں, اس کو روکنے کے لیے ایسے اقدام ضروری ہیں کہ عوام, میں ہمیشہ سے سمجھتا ہوں, اور میں اتنا عرصہ بلوچستان میں رہا ہوں جہاں ہمیں کافی پرابلمز ہوتی تھی کہ وہاں پہ یہ جو اینٹی اسٹیٹ لوگ تھے یا انڈیا سے ٹرینڈ لوگ آ جاتے تھے یا انسرجنٹس تھے, کہ ہم ہمیشہ کہتے تھے کہ فوج کے خلاف کوئی اگر بات ہوگی تو پھر اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا. اس ملک کے ڈیفینڈنٹس وہی ہیں. تو اگر یہ چیز اس عوام میں کسی بھی بیرونی دشمن نے ڈالنا شروع کیا ہے, تو آئی بلیو کہ اٹس ہائی ٹائم سب چیزوں کو چھوڑ دیں, کوئی ذاتی چیز نہیں. یہ ملک ہے, یہ ملک کا ادارہ ہے, اور یہ تمام ادارے ہیں. تو پہلے ہی بہت سے ادارے ویک ہو چکے ہیں انفارچونیٹلی, جس میں بہت سے سپریم کورٹ کے فیصلے بھی آ چکے ہیں. تو اگر ہم نے اس طرف توجہ نہ دی, یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ جناب یہ بات آ گئی, یہ ایک روڈ ٹورڈز ہے کہ جناب اس ملک کا جو الٹیمیٹ جو یہ ملک آج قائم ہے وہ واقعی ہی فوج کی وجہ سے قائم ہے. دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. اور خدا نخواستہ میں بینگ اے پاکستانی, میرے لیے اس سے بڑی کوئی پریشانی کی بات نہیں کہ کوئی ہمارے ملک میں یہ سوچ آئے کہ پاک افواج اور عوام کے درمیان ڈسٹنس ہے, اور یہ درست کرنا آپ کا, ہمارا, افواج سب کا کام ہے, کا سب کا کام. بالکل. اور ناظرین, فہد حسین کو تصاویر دکھاتے ہیں اور نوٹیفیکیشن دکھاتے ہیں. یہ پہلے صحافی ہوتے تھے, ڈان اخبار میں سے ہی منسلک رہے, نیشن کے بھی ایڈیٹر رہے, اور اب آپ ان کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ باقاعدہ طور پہ پی ڈی ایم حکومت کا حصہ ہیں, اور اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دا پرائم منسٹر پبلک پالیسی اینڈ اسٹریٹجک کمیونیکیشن ود دا اسٹیٹس آف اے فیڈرل منسٹر. وفاقی وزیر کا عہدہ ہے ان کا, پبلک پالیسی اور اسٹریٹجک کمیونیکیشن. اسٹریٹجک کمیونیکیشن پہ ان کو بٹھایا گیا کہ یہ اسٹریٹجک کمیونیکیشن کی اسٹریٹجیز بنا کے دیں گے,
اور اس سے بڑا میری ذاتی رائے میں کوئی بڑا فیلئر نہیں ہو سکتا کہ جس طرح سے شہداء کی جو پوری قوم کے ہوتے ہیں ایک پولیٹیکل ایشو بنا کے کنٹروورشل کیا گیا. اور یہ ایجنڈا شروع کہاں سے ہو رہا ہے؟ یہ ایجنڈا شروع انہی سیاسی جماعتوں سے ہو رہا ہے جن کی تقاریر پارلیمنٹ کے اندر بھی موجود ہیں, جلسوں میں بھی موجود ہیں, کہ کس طرح سے وہ افواج پاکستان کے خلاف ہرزہ سرائی کرتے رہے. اور اسی کے یہ اسٹریٹجک کمیونیکیشن پہ بیٹھ کے خاور گھمن نے جو 27 جون کو اپنی خبر دی تھی کہ یہ کچھ ہونے جا رہا ہے, اور لیفٹیننٹ سرفراز اور باقی ہمارے 5 بہادر پاکستان کے بیٹوں کی شہادت کے بعد جو ایشو کھیلا گیا وہ اس طرح سے کھیلا گیا کہ شہادتوں کو بھی ایک پولیٹیکل ایشو بنا کے پیش کرنے کی کوشش کی گئی, جس کے کہ انٹرنیشنل ریمیفیکیشنز بہت زیادہ ہے. اس سے بڑا گلیئرنگ فیلئر نہیں ہو سکتا, اس سے بڑی ڈس سروس پاکستان اور پاکستان کی افواج اور شہداء کے لیے نہیں ہو سکتی. یہاں پہ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.